آپ ادھر جو بیٹھے ہیں آپ ادھر آ جائیں نا، سامنے آ جائیں نا، یہ جشن کا ماحول بن جائے گا. آ جائیں آ جاؤ علی بھائی، عطا بھائی آگے آ جائیں. تھوڑا جوڑ کے بیٹھیں. سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے کریمہ اہل بیت سیدہ معصومہ فاطمہ من فواطم اہل بیت کی آمد آپ تمام مومنین کو بہت مبارک ہو، اور بالخصوص بارگاہ ولی العصر امام زمان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں بی بی کی آمد پر. القابات مشہور ہیں جو بی بی کے، وہ ہیں معصومہ اور کریمہ. توجہ ہے آپ کی؟ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے تو پتہ لگے گا جشن میں آئے ہیں. ہوا بھی چل جائے گی، داد والی کھڑکی تھوڑی سی کھول لیجیے اور مسکراتے رہیں. زیادہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بس تھوڑی سی معلومات تاکہ جو بچے آئے ان کو پتہ چلے کہ کس ہستی کے جشن میں آئے ہیں. نام بی بی کا فاطمہ ہے. القابات بہت ہیں لیکن معصومہ اور کریمہ اس لیے مشہور ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جو ائمہ کی زبان سے صادر ہوئے ہیں. جیسے ولی مشہد مولا رضا نے فرمایا من زار المعصومہ سلام اللہ علیہ کمن زارنی، جس نے میری بہن معصومہ کی زیارت کی اس نے مجھ رضا کی زیارت. اور اگر آپ کی طبیعت ساتھ رہی اور اسی طرح آپ کے چہرے کھلتے رہے تو ایک آیت اس پہ بھی پڑھ دوں گا کہ ایسا کیوں ہے. توجہ ہے نا، بات آگے بڑھائیں. ابھی بہت اچھے منقبت خواہ نے اشعار پڑھے بی بی معصومہ قم کے حوالے سے. اور یہ دیکھیں قم کا نام کیوں؟ قم شہر کا نام ہے. اسے بھی حدیث یاد آئی. اور قم کوئی معمولی شہر نہیں ہے، بڑا قدیمی اور تاریخی شہر ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ قم کو قم کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا قم شہر کا نام قم اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ قائم کے ساتھ اجتماع کریں. آپ سارے آمادہ ہیں اور یہی حق ہوتا ہے. یہ بولنے والے بول بھی رہے اور ان کے اندر کی تپش بول رہی ہے کہ چاہے ہم کراچی میں بیٹھے ہیں امام کے ساتھ قیام ہم بھی کریں. قم کو قم اس لیے کہا جاتا ہے کہ قم کے لوگ قائم کے ساتھ قیام کریں گے. اور پھر امام موسی کاظم درود آپ دلوں میں پڑھتے رہیں گے. ساتویں امام فرماتے ہیں کہ قم آشیانہ ہے آل محمد کا. آل محمد کا آشیانہ ہے قم شہر اور ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ ہے یہ قم شہر. باقر شاہ جی تو ابھی تازہ ہی زیارت کر کے آ رہے ہیں. وہاں کا سکون اور آرام آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو بہت ساری حدیث قم کے شہر کے حوالے سے معصومین سے صادر ہوئی ہے. چند میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر دی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی قصائد پڑھے جا رہے تھے، منقبت پڑھے جا رہے تھے. آغائے خمینی نے، توجہ ہے آپ کی؟ جعفر بھائی رضویہ میں جشن ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ابھی بھی لکھ لو گے تو مل جائے گا. بی بی معصومہ قم پر جو انہوں نے ان کی شان میں جو قصیدہ کہا ہے اس میں ایک شعر ہے، اگر آپ کی طبیعت ہے سنا دوں. یہ قصیدہ کہا کس نے ہے؟ آغائے خمینی نے. دل کے بھی کان کھلے رکھے گا. اس میں سے ایک شعر سنا رہا ہوں اور دستی حوالہ بھی موجود ہے. اینڈرائیڈ کا زمانہ ہے لیکن دل کے کان کھلے رکھیں گے اور پھر جس نے جو کہنا ہے وہ آغائے خمینی کو کہے کیونکہ شعر ان کا ہے. کہتے ہیں لم یلدم بستائے لب وگرنا بے گفتم دخت خدا ایند عید دو نور متحر. کہتے ہیں لم یلد نے میرے لبوں کو بند کیا ہوا ہے.
وگرنہ میں برملا یہ کہتا کہ یہ دو نور مطہر یعنی فاطمہ الزہرا اور بی بی معصومہ کم یہ دونوں نور مطہر اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لم یلدم بستائے لب وگرنہ بے گفتم دخت خدا دیند این دو نور مطہر۔ یہ لم یلد نے میرے لب بند کیے ہوئے ہیں، تو وہ جو کہہ رہا ہے میں لم یلد ولم یولد ہوں، ورنہ میں برملا کہتا کہ یہ دونوں نور اللہ کے نور کی بیٹیاں ہیں۔ اب آپ کی توجہ ہو گئی ہے، آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ سنا دوں؟ آپ جو بیٹھے ہیں پیچھے والے زندہ باد، سلامت رہیے۔ میں نے سورہ حج ترتیب جمع میں 22واں نمبر سورہ ہے اور اس کی 30 نمبر آیت کے ابتدائی حصے کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے ذہن پہ بوجھ نہ آئے، جشن کا ماحول ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی توجہ ساتھ رہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ، اللہ کہہ رہے جو تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کا، آیت اس لیے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ، آیت کا نمبر بھی بتایا، سورہ کا نمبر بھی بتایا، وَمَن يُعَظِّمْ حرمات اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کا، حرمت کی جمع ہے حرمات۔ آ جائے ادھر، آگے آگے آ جائے، ادھر بڑی جگہ ہے، کونے میں آ جائے، راستے سے درود پڑھیں باواز بلند۔ حرمات اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا۔ حرمت ایک، حرمات جمع ہے، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو حرمات الہی کا احترام کرے گا، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا، عزت کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس بندے کے لیے اللہ کے پاس خیر موجود ہے۔ توجہ ہے؟ جو قرآن نے درس دے دیا ہے کہ جو خیر کا طلبگار ہے، اللہ کہہ رہا ہے عند ربہ، اس کے رب کے پاس، اس کے رب کی اندیت میں اس بندے کے لیے خیر موجود ہے جو حرمات الہی کی تعظیم کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے، تعظیم کرے۔ اب ایسا ہے نا کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہو ان سے زیادہ اچھا قرآن کون بتا سکتا ہے؟ آیتیں آگے بھی سفر کر رہی ہے، کافی ساری ہے، اور پھر موسم بھی چل رہا ہے، مہینے بھی آ رہے ہیں، اس طرف میں نے جانا نہیں ہے، اپنے جہاں تک بات کو پہنچانا ہے اسی طرف سفر جاری رکھنا ہے، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ معنی الاخبار میں اور امالی شیخ صدوق میں بہار الانوار میں بھی ہے یہ حدیث، چھٹے امام سے آقا اور مولا بحر حقائق صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ یہ حرمات الہی کیا ہیں، یہ اللہ کی حرمتیں کیا ہیں کہ جن کا احترام کرنا ہے، جن کا تعظیم کرنا ہے، اور جس نے تعظیم کی اس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہے۔ تو اب امام نے جو کچھ بیان کیا، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے، آیت آپ کے ذہن میں ہے، بعد میں آنے والے بھی جشن میں شامل ہے، لیکن جو اول سے یہاں موجود ہے عنوان آپ کے لیے ہے، بعد میں آنے والے جڑتے چلے جائیں گے، رہیے گا میرے ساتھ۔ یہ حرمات الہی کیا ہے، حوالے میں نے دے دیے، امالی صدوق، معنی الاخبار، بہار الانوار، وسائل الشیعہ، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کیا اِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثٍ لیسا مثلہن شیء، فرماتے ہیں کہ اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی حرمتیں ہیں۔ حوالے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، عربی متن بھی پڑھ رہا ہوں، آیت آپ کے ذہن میں لطف لے لیں گے آپ۔ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی حرمتیں، لیسا، امام فرما رہے کہ نہیں ہے ان تینوں کی مثل کوئی بھی شے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں وہ حدیث میں بھی آگے امام بیان فرمائیں گے۔ 3 چیزیں اللہ کی حرمت ہے، زبان امام سے کلام امام صادر ہو رہا ہے، ناطق قرآن بتا رہے ہیں۔ جب سوال ہوا کہ حرمات الہی کیا ہے، فرمایا کتابہ وہو حکمتہ ونورہ وبیتہ الذی جعلہ قبلۃ للناس لا یقبل من احد توجہ الی غیرہ وعطرۃ نبیکم نبیکم نبیکم۔ توجہ ہی نہیں فرما رہا ہے،
میں نے اس لیے آہستہ آہستہ پڑھا. 3 چیزیں ہیں اللہ کی حرمت. کیا کیا ہے؟ پہلی امام بتا رہے کتاب ہو، اللہ کی کتاب، اور یہ جو اس کی کتاب ہے امام بیان کر رہے ہیں یہ جو اس کی کتاب ہے، حکمت ہو و نور ہو، یہ اللہ کی حکمت بھی ہے اور اس کا نور بھی ہے. دیکھیں آپ کو ترجمہ کر رہے ہیں. وَبَيْتُهُ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ، اور ایک تو اللہ کی کتاب ہو گئی حرمت. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا وہ گھر جسے اللہ نے انسانوں کے لیے قبلہ بنایا. نہیں جو مجھے بجھی سی داد دے رہے ہیں، آپ کی داد والی کھڑکی کو زنگ تو نہیں آ گیا ہے؟ تھوڑا سا کھلکھلائیں، جشن کا موقع ہے، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہنا چاہیے. کون سا گھر؟ اللہ کا، جسے اللہ نے انسانوں کے لیے کیا بنایا؟ جعلہ قبلۃ للناس، انسانوں کے لیے اسے قبلہ بنایا. آگے امام فرما رہے ہیں کیا؟ لا يقبل احد من توجہ الی غیرہ، اور جس نے بھی قبلے سے منہ موڑ کر کروڑوں عبادتیں بھی کر لی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. قبلے سے منہ موڑ کر نہیں. داد آپ نے دی، نعرہ آپ نے لگایا ممنون. ایک باری پھر مبارک بھی دے رہا ہوں آپ کو جشن کی، بار بار دینا چاہیے ہے. واہ واہ بھی میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں، لیکن توجہ کیجئے گا امام نے کیا فرمایا؟ کروڑوں عبادتیں کرے، اگر منہ پھیر لیا قبلے سے تو عبادت رائے گا ضائع، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو قبلے سے منہ پھیر لے اس کی عبادت فائدہ نہیں دیتی، جو روح قبلہ ہے اس سے منہ پھیر لے. یہی پہ ٹھہر کے حدیث اور پڑھ دوں، جانا میں نے ایک طرف ہے نتیجے تک، لیکن جشن منانے آپ آئے ہیں. ایک حدیث اور پڑھنے لگاؤں یہی ٹھہر کر، اور یہ حدیث ہے مولا سجاد کی، قبلے سے ہی وابستہ ہے. سید سجاد فرماتے ہیں ان علی قلقابت امر اللہ باستقبالها فی الصلاۃ. مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کی مثال کعبے والی ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کو اپنی نمازوں میں شامل کرو، یعنی نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. چاہے سب کچھ ٹھیک پڑھ رہے ہو، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں، جو ہے کہ نہیں. امام فرما رہے اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کو اپنی نمازوں میں شامل کرو. فرمایا ویسے ہی میرے دادا علی کی مثال کعبے والی ہے. اگر کافر کعبے سے منہ پھیر لے کافر پہ لعنت پڑتی ہے، کعبے کی شان نہیں گھٹتی. ویسے ہی مقصر علی سے منہ پھیر لے علی کی شان نہیں گھٹتی. سلامت رہے. اچھا آؤ میرے ساتھ دے جلدی. یہ تو میں نے حدیث آپ کو سنا دی تاکہ جو خرامہ وادی نیند کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں کھینچ کے جشن میں لے آیا جائے. باقی جو بیدار بیٹھے ہیں انہیں مقدر کی طرح سلامت رہے اور یہاں سے من کی مرادیں آپ کی پوری ہوں، کیونکہ جس فرش ولا پر بیٹھے ہیں، آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، یقیناً فرشتوں کی بھی نظر آپ پہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. یہ آپ کو بیدار رکھنے کے لیے چند جملے کہتا ہوں. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ کی حرمت کا جس نے احترام کیا، اللہ کے پاس اندیت میں اس کے لیے خیر ہے. اور وارث قرآن بتا رہے ہیں کہ حرمات الہی 3 چیزیں ہیں. ایک اللہ کی کتاب ذہن میں ہے، دوسرا اللہ کا گھر، اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا اطرت و نبیکم. امام نے فرمایا تیرے نبی کی اطرت بھی اللہ کی حرمت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. پہلی 2 باتوں میں آپ کی داد زیادہ تھی، شاید آپ سوچ میں پڑ گئے. سوچنا آپ کا کام نہیں ہے. اطرت و نبیکم ضمیر ہے نا، تمہارے نبی کی اطرت صلی اللہ علیہ وآلہ. امام فرما رہے ہیں تمہارے نبی کی اطرت اللہ کی حرمت ہے. تمہارے نبی کی اطرت اللہ کی حرمت ہے. اللہ کی حرمت ہے. مجھے کچھ کہنا ہے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، رک کے میں نے دہرایا ہے. یہ 3 چیزیں امام نے کیا فرمایا تھا کہ ان کی مثل کوئی شے نہیں، ان جیسا کوئی نہیں.
یہ جو بچے حیران ہو رہے ہیں نبی ساتھ ملا لیں، بزرگ تو یقیناً پہنچے ہوئے ہی ہیں، تبھی تو یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ کو بھی پہنچایا ہے، لیکن جو آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں انہیں بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک قرآن ہے، سب کے گھر میں قرآن ہے، یہ قرآن جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، یہ کاغذ دنیاوی کاغذ ہے، انہی کاغذوں پہ میگزین بھی چھپتے ہیں، ناول بھی چھپتے ہیں، رسالے بھی چھپتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن جس سیاہی سے لکھا گیا ہے یا جس پرنٹنگ پریس میں چھپا ہے، یہ سیاہی سے اور بھی بشری کتابیں بھی لکھی گئی، ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پہ جو غلاف چڑھایا ہے، جس تھان سے کپڑا لیا ہے اس تھان سے آپ نے اپنا سوٹ بھی بنایا ہے، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ تو کاغذ بھی وہی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے بیدار رہیے گا، سیاہی بھی وہی ہے، کپڑا بھی وہی ہے جس سے غلاف بنایا، مگر اس کے باوجود کسی میں جرت نہیں، طاقت نہیں، کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ کہے کہ قرآن عام کتاب جیسی ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا نا، کسی کی جرت ہی نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ کاغذ وہی ہے، سیاہی وہی ہے، جاگنا خدا کے لیے ہے، کپڑا وہی ہے، لیکن کتاب اللہ کی ہے، جاگیے گا۔ حدیث امام آپ کے ذہن میں، آیت بھی آپ کے ذہن میں، میں صبر کر رہا ہوں۔ یہ کعبہ جو ہے، اس میں جو پتھر لگے ہیں کوہ صفا سے لیے گئے، کوہ ابو قبیس سے لیے گئے، مکے والوں نے بھی جب گھر بنائے تو اسی پہاڑ سے پتھر لیے، جاگیے گا خدا کے لیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا ساول عباس، سہیل بھائی مکہ والے بھی اسی پہاڑ سے پتھر لے رہے ہیں، لیکن اسی سے گھر بنایا۔ مکے والوں کا گھر کعبے جیسا نہیں، آپ نے اس سے اچھی مٹیریل استعمال کر لیا ہوگا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر کعبے جیسا ہے۔ تو جب پہلی دو چیزوں جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو پھر آل تم جیسی کیسے ہو گئے؟ سلامت رہے۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ یقیناً بات آپ کے ذہن تک پہنچی ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے، داد بھی آپ نے دی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں چہرے بتا رہے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو جب پہلی دو چیز کو امام نے فرمائے لیسا مثلہن شیء، ان کی جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، ان کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں، ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ تو کتاب، کعبہ اور آل نبی، آل نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر آل کے اندر رتبے ہیں۔ ایک بات کہنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن پہلے جشن کا ماحول تھوڑا اور جشن منایا جاتا ہے نا، منا لیں۔ لیکن یہ خوشی آپ کے چہرے پر ہے کیونکہ ولایت کا نور آپ کے دل میں ہے، اس لیے ولی کا کلام آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن آپ کو بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زندہ باد۔ اچھا، جو یا علی نہیں بول رہے، جو نعرہ لگا رہے، اس سے لڑائی تو نہیں چل رہی ہے؟ چل بھی رہی ہے تو نعرہ تو وہ مولا کے نام کا لگا رہا ہے۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، میری اس سے بول چال بند ہے، یہ نعرہ لگائے گا تو یا علی نہیں کہے گا، وہی یہ تو دیکھو وہ اپنے نام کا تھوڑی مولا کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے۔ بہرحال یہ جملے تھے جو جشن کا ماحول ہے۔ ہوتا ایسا ہے نا کہ جب قرآن یا دین ان سے سمجھا جائے جو خود بھی نجس، جس جگہ آئیں وہ جگہ بھی نجس، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر حشر کیا ہوتا ہے کہ مدینے کا رہنے والا ایک شخص ہومس کے شہر میں آیا، توجہ ہے آپ کی؟ ہومس جو ہے وہ شام کا ایک شہر ہے، ہمس بھی کہتے ہیں، ہومس بھی کہتے ہیں اسے، آج کل بھی موجود ہے، بڑا قدیمی تاریخی شہر ہے۔ تو وہاں جب وہ مدینے کا رہنے والا آیا اور نماز کا وقت آیا تو اذان ہوئی، اس کے کان میں اذان کا جملہ آیا، مؤذن کہہ رہا تھا کہ ان اہل حمص یشہدوا محمد الرسول اللہ۔ وہ حیران ہو گیا، یہ اذان کا جملہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ دوڑ کے گیا، اس نے کہا جا کے پیش نماز سے پوچھوں مسجد کے کہ یہ اذان میں انہوں نے جملہ تبدیل کیوں کر دیا۔
دوڑ کے آیا تو منظر کیا دیکھتا ہے کہ پیش نماز نے جماعت کھڑی کی ہوئی ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور ایک ٹانگ علیحدہ سے رکھی ہوئی ہے. توجہ ہے؟ ہاں میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں. ایک ٹانگ پہ نماز پڑھا رہا ہے. وہ اور حیران ہو گیا، یہ تو پیش نماز بھی عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے. انہوں نے کہا چلو قاضی شہر سے جا کے پوچھتا ہوں. قاضی کے پاس پہنچا تو وہاں کیا منظر ہے، قاضی نے ایک ران پہ قرآن رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جام ہے اور گھونٹ بھر کے کہہ رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ شراب ہی تو ہے. آپ بیداری نہیں ہو رہے، میں تو جشن منا رہا ہوں. انہوں نے کہا پورے کا پورا شہر ہی بگڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا چلو مفتی اعظم سے پوچھتا ہوں جا کے. توجہ ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی اعظم سے جا کے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ تیرے شہر کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، مدینے سے میں آیا ہوں، یہ شام والے کا اسلام ہی بگڑا ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ میں کہہ گیا شاید آپ کھوئے ہوئے تھے کہیں. مفتی اعظم کے پاس آئے تو پتہ چلا مفتی صاحب کسی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے، جنازہ بھی پڑھ لیں گے، ساتھ میں مسئلوں کا حل بھی پوچھ لیں گے. لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے منظر دیکھا کہ ایک شخص چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اسے بہت سارے لوگ جکڑے ہوئے ہیں، مفتی صاحب جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں اور وہ جو چارپائی پہ لیٹا جس کا جنازہ پڑھانا ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے مفتی میں زندہ ہوں. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب، دیکھیں آپ کا چہرہ کھل گیا ہے. وہ کہتا ہے مفتی صاحب میں زندہ ہوں، مجھ پہ رحم کیجئے، خدا را میں زندہ ہوں. اب اس سے رہا نہیں گیا، وہ دوڑ کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب یہ کون سے نبی کی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب کوئی شبہ ہے، اشتباہ ہے تو سوال کر لو، ہم دلیل دے دیں گے. انہوں نے کہا سوال اشتباہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ دین محمد ہی نہیں ہے. اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہا وہ مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حمص والے گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ کب سے تبدیل ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی آپ بات نہیں سمجھے، بات ایسے ہے کہ ہمارا مسلمان مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو تھوڑے دن کے لیے ہم نے یہودی مؤذن رکھا ہوا ہے. اب چونکہ وہ رسالت پہ ایمان رکھتا نہیں ہے لہذا وہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے کہ حمص کے لوگ کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا اچھا تو پیش نماز بھی تم نے یہودی رکھا ہوا ہے؟ کہا اس نے کیا کیا؟ کہا وہ ایک ٹانگ اس نے علیحدہ رکھی ہے، ایک ٹانگ پہ نماز پڑھا رہا ہے. کہا اصل میں اس کی ایک ٹانگ نجس تھی، نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا لہٰذا ایک ٹانگ والا نماز نہیں پڑھا سکتا. سو تو نہیں رہے آپ؟ ہاں یا حیران ہو رہے؟ اس نے کہا وہ اس لیے ایک ٹانگ پہ نماز پڑھا رہا ہے. اس نے کہا اچھا وہ قاضی شہر کا بھی معاملہ عجیب ہے، اس نے ایک ران پہ قرآن رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے جام بھر کے کہہ رہا ہے یہ شراب ہی ہے. اس نے کہا اصل میں ایک بندہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، وہ مان نہیں رہا تھا کہ یہ شراب ہے. قاضی جو ہے قسم کھا کے چیک کر کے بتا رہا تھا کہ یہ شراب ہے. آپ کی پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ بس میرے ساتھ یہی پرابلم رہتی ہے کہ یہ قاضی شہر نے چیک کر کے بتایا. توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے. خاندان سیدہ بے بلند تر صلوات. کتنا دور ہو جاؤں؟ ہاں اب آ رہی ہے آواز ٹھیک؟ وہ دیکھا اچھا مفتی یہ تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، تو بھی تو زندہ کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہے. اس نے کہا بھائی ابھی بھی تم بات نہیں سمجھے، یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں جبکہ 60 بندے پہلے گواہی دے چکے ہیں یہ مر گیا ہے. اب تو بتا میں 60 کی گواہی مانوں یا ایک کی گواہی مانوں؟ ہوتا ساؤنڈ تو آپ جاگ جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی نتیجہ ہوتا ہے جب قرآن ان سے دین ان سے پوچھا جائے جو خود بھی نجس ہوتے ہیں، جس جگہ آئے وہ جگہ بھی نجس ہوتی ہے. قرآن اور دین ہمیشہ ان سے پوچھنا چاہیے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ نتیجہ وہاں ہو جاتا ہے جہاں لوگ اللہ کے مقرر کردہ کو چھوڑ کر ان سے منہ موڑ کر اپنے جیسوں کو رہبر بنا لیتے ہیں. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی حرمتوں کی جس نے تعظیم کی اس کے لیے اللہ کے پاس اللہ کی اندیت میں خیر ہے. بس باقی سب چھوڑ دیا، جو بات شروع کی ہے اسی کو سمیٹ رہا ہوں، ایک دو باتیں اور دعا اور یا علی یا علی. توجہ ہے نا آپ کی؟ چہرے مسکراتے رہے. اور امام نے بتایا کہ حرمت الہی 3 چیزیں ہیں جن کی مثل کوئی شے نہیں. ایک اللہ کی کتاب، ایک بیت اللہ اور ایک آل نبی. یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کی مثل کوئی شے نہیں ہے. پڑھتا میں آیت پہ آیت لیکن بس جلدی سے آپ کو نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
اور پھر دیکھیں صادق آل محمد نے خود فرمایا کہ ہمیں الوہیت سے دور رکھو لیکن ان باتوں سے بھی بلند مانو جو تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے. فرمایا فلا یکاسو بنا آدم من الناس فإنا نحن اسرار الالہیت المؤدعات فی حیاکل البشریہ. فرمایا ہمیں کسی بھی انسان کو پیمانہ بنا کر اس سے نہ ناپنا, کسی کے ساتھ ہمارا قیاس نہ کرنا. کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے ہم لباس بشر میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں. تو یہ سب اللہ کے راز ہے, سارے کے سارے اللہ کے راز ہے. تب آواز آ رہی نا آپ تک؟ اب کس میں کیا راز ہے تو جب قائم آئے گا تبھی راز کھلے گا. لیکن امام موسیٰ کاظم کی 17 بیٹیاں, 19 بیٹیاں, 20 بیٹیوں تک بھی لکھا ہے کہ بیٹیاں ہیں, لیکن جہاں نام آئے ہیں وہ یہی نام آیا کہ امام موسیٰ کاظم نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. توجہ ہے بھائی, فاطمہ کبریٰ جس بی بی کا جشن آپ سن رہے ہیں یہ فاطمہ کبریٰ یعنی بڑی فاطمہ, فاطمہ وسطیٰ درمیان والی فاطمہ, فاطمہ صغریٰ چھوٹی فاطمہ, فاطمہ اخریٰ ایک اور فاطمہ. توجہ ہی نہیں فرما رہے. اب آپ ایسے عنوانات کے ایک تو عادی بھی نہیں ہوتے, دوسرا پھر یہ معاملات ہو جاتے ہیں. توجہ ہے, ایک اور فاطمہ. مولا حسین نے بھی فرمایا اللہ مجھے 1000 بیٹے دے, ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا, اور اللہ مجھے 1000 بیٹیاں دے, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا. ہر بیٹے کا نام علی, ہر بیٹی کا نام فاطمہ. تو اللہ نے, توجہ ہے آپ کی, اب یہ اللہ جانے سے نام میں راز کیا ہے. توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے, بس جیسا بھی ہے جشن ہو جائے گا. فاطمہ, اور پھر سلسلہ سناد بھی ایسے ملتا ہے بیویوں کا. فاطمہ نے سنا فاطمہ سے, اس فاطمہ نے سنا اس فاطمہ سے. میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں, اس فاطمہ نے سنا اس فاطمہ سے. توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ. یعنی رضا کی بیٹی فاطمہ نے سنا موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ سے, موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ نے سنا جعفر الصادق کی بیٹی فاطمہ سے, جعفر الصادق کی بیٹی فاطمہ نے سنا محمد باقر کی بیٹی فاطمہ سے, محمد باقر کی بیٹی فاطمہ نے سنا سید سجاد کی بیٹی فاطمہ سے, سجاد کی بیٹی فاطمہ نے سنا حسین کی بیٹی فاطمہ سے, حسین کی بیٹی فاطمہ نے سنا زینب کبریٰ سے, اور زینب کبریٰ نے سنا محمد کی بیٹی فاطمہ سے, اور محمد کی بیٹی فاطمہ نے سنا خود اپنے بابا محمد سے. کیا یہ فاطمہ فرما رہی ہے کہ محمد نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, کہ جس کا میں مولا ہو اس کا یہ علی مولا ہے. توجہ ہے. تو یہ سلسلہ اسناد ہے. تو سب کے نام فاطمہ کیوں رکھے؟ اب دیکھیں نا, ایک جشن گزرا ہے سرکار ابو طالب کا, اس حوالے سے بھی ایک جولا کہہ دیتا ہوں. اور خود سرکار ماپ کی بھی دادی کا نام فاطمہ, یعنی سرکار ابو طالب کی والدہ کا نام فاطمہ, زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد, اور پھر بہو کا نام فاطمہ بنت محمد. تو فواتم جمع ہے فاطمہ کی. فواتم کا لفظ تاریخ میں, جب اکثر آپ نے سنا ہوگا واقعہ, جب رسول اللہ نے ہجرت کی مکے سے تو مدینے داخل نہیں ہوئے, مسجد قباء میں ٹھہر گئے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کب تک مدینے نہ جائیں گے؟ فرمایا جب تک علی نہ آ جائے. یہ بند ہوا ہے, آپ تو جاگ رہے ہیں. ہاں, یہ اس کے ساتھ آپ بھی بند ہو گئے ہیں. جب تک علی نہ آئے. مولا کب تک نہ آئیں گے؟ کہا قیامت تک علی نہ آئے. میں علی کا انتظار کروں گا. یہ بات آپ کو اس لیے سنائی. پھر وہاں سے رسول نے خط لکھا مولا علی کی جانب. کیا؟ الیہ بالفواتم, تینوں فاطماؤں کو لے کر آ جاؤ. فاطمہ بنت حمزہ, فاطمہ بنت محمد, اور فاطمہ بنت اسد. یہ فواتم اس لیے میں نے کہا کہ یہ جس بی بی کا جشن ہے یہ اہل بیت کی فواتم میں سے ایک فاطمہ ہے. بس حرم کا جملہ ہو رہا تھا. توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے. حرمت الہی کی بات ہو رہی تھی. ایک حدیث اور امام صادق کی پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد نتیجہ لیجئے. 40 منٹ ہو گئے, وقت پورا ہو گیا, اور دعا کرتے ہیں.
مولا صادق فرماتے ہیں اللہ کا ایک حرم ہے، ایک اللہ کا حرم ہے، کہاں ہے؟ فرمایا مکے میں، مکہ اللہ کا حرم ہے۔ فرمایا رسول کا ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے۔ پھر فرمایا مولا علی کا حرم کوفہ ہے، جاگ کے سنیے گا۔ فرمایا لنا حرم قم، فرمایا اور ہم اہل بیت کا حرم قم شہر ہے۔ اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم شاول، یہ بھی عنوانات ہے بھائی، چھوڑ دیجئے سب چیزیں۔ اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مدینہ، علی کا حرم کوفہ، اور فرمایا ہم اہل بیت کا حرم ہے قم۔ اور میں نے آغاز خطابت میں بتایا تھا قم وہ شہر ہے جو قائم سے منسوب ہے۔ ہاں، اور پھر صادق آل محمد کی یہ بھی حدیث ہے، نحنو لنا حرم اللہ ہے، ہم سارے اللہ کے حرم ہیں۔ اور پھر فرمایا قم ہم اہل بیت کا حرم ہے، جو اہل بیت کا حرم قم ہے، او وہاں پر جس بی بی کا حرم ہے وہ معصومہ قم ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر آل نبی کی منزلت ہے، مقام ہے۔ بی بی کی زیارت میں بھی جملے ہیں کہ ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن، ولی خدا کی پھوپھی۔ وقت ہوتا تو پوری زیارت میں بھی بات ہوتی کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور صیغے بدلتے کہاں پر ہے، اسی فرمان سے بات تعلق رکھتی ہے۔ لیکن صرف اس لیے عزت نہیں کہ ولی کی بیٹی ہے، ولی کی بہن ہے، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی منزلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہستی کی خود ایک فضیلت اور مقام ہے جسے اللہ نے اور اولو الامر نے ظاہر کیا اپنے وقت میں، تاکہ پتہ چلے دنیا والوں کو۔ ظاہر بھی کیا، جیسے یہ جملے ہیں جو میں نے آغاز میں بیان کر دیے، اس کے بعد وہ کرامات جو آج تک ظاہر ہو رہی ہیں معصومہ قم کے روضے سے۔ اور پھر کیا ظاہر کیا کہ بی بی کی زیارت مثل زیارت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں واقعے کے لیے۔ مدینہ شہر ہے، بیت شرف امام موسی کاظم ہے، 7ویں امام کا گھر ہے، اور 4 سے 5 سال کا سن ہے پاک بی بی معصومہ قم کا۔ 5 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے؟ لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ اس کے راز ہیں۔ تو 5 سال کا سن ہے، بہت دور سے کسی دور علاقے سے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے زیارت امام کی خاطر اور اپنے سوالات لے کر آئے۔ یہ ذہن میں رکھیں اس دور کے سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، دور سے آنے والا پھر ایک ہی دفعہ آتا تھا زندگی میں، یا 2 دفعہ 3 دفعہ، اس سے زیادہ تو ہمت نہیں رہتی تھی، مہینوں کے سفر ہوتے تھے۔ دور سے خواہش لے کے آئے امام کی زیارت بھی ہو جائے گی اور امام کے سے سوالات کے جوابات بھی لے لیں گے، جو مشکل شرعی سوالات تھے۔ جب بیت الشرف کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، کنیز نے اندر سے آ کر بتایا کہ امام سفر پر گئے ہیں، گھر پر موجود نہیں۔ توجہ ہے، ان کے چہرے مرجھا گئے، اتنی دور سے آئے تھے، مولا ہی گھر پہ نہیں ہیں اور سوالات بھی لے کر آئے تھے کہ اندر سے، میں نے پہلے کہا 5 سال کا سن ہے بی بی معصومہ قم کا۔ بی بی نے کنیز سے کہا ان سے ان کے سوالات کا رکا لے آؤ۔ آگے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ رکا لے آؤ، جاگیے گا تاریخ میں واقعہ، اور اس میں بہت سی 101 باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ رکا آ گیا۔ اب آپ کیا ہماری 5 سال کی بچی کیا ہوتی ہے، اس کو تو ABCD مشکل سے سکھاتے ہیں، الف با مشکل سے سکھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اللہ کے راز ہے، آل نبی اس کی حرمت ہے۔ بی بی نے ایک ایک سوال کا جواب لکھا اور فرمایا اگر میرے بابا لکھتے تو ایسے لکھتے۔ سلامت رہیے جی۔ اور پھر رکا جو ہے وہ واپس بھجوا دیا۔ جب ان کے پاس سائل کے پاس پہنچا، وہ حیران ہو گئے کہ مولا رضا بھی نہیں ہے، مولا کاظم بھی گھر نہیں ہے، اور جوابات بھی لکھے آئے ہیں، اور تحریر بتا رہی ہے کہ یہ حجت خدا کے دیے ہوئے جواب ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ اس کا امر ہوتا ہے، کچھ ظاہر کرنا ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے کہ ہستی میں ان کی فضیلت کیا ہے، بیان کرنا ہوتی ہے، یہ ساری اس کی منشا ہوتی ہے۔ لے کر خوش ہو گئے، چلو
زیارت نہ صحیح، سوالات کے جوابات تو مل گئے، چلنے لگے، راستے میں ہی امام موسی کاظم کی زیارت ہو گئی۔ توجہ رکھیے گا ہے، ہاں اب دونوں مرادیں پوری ہو گئی، زیارت بھی سرکار کی ہو گئی، جوابات تو پہلے ہی مل گئے، بس میں دعا کے بالکل قریب آ گیا، دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا۔ جو امام کی زیارت بھی خوش ہو گئے، مولا بڑی دور سے آئے تھے، تمنا لے کے آئے تھے، آپ کی زیارت ہو گئی ہے، لیکن سوالات بھی لائے تھے، جواب تو ہمیں پہلے مل گئے۔ کہا کس نے جواب دیے؟ کہا گھر پہ تو کوئی تھا نہیں، کنیز نے بتایا کہ دختر امام نے یہ جواب لکھ دیے۔ امام نے فرمایا اچھا میری بیٹی نے لکھے، لاؤ رکا میرے حوالے کرو۔ اب رکا لیا، جاگنا خدا کے لیے، ایک ایک جواب پڑھ رہے ہیں، اور امام فرما رہے سن کتنا ہے 5 برس کا، ایک ایک جواب پڑھ کے فرما رہے فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ جملے سرکار دو عالم نے فاطمۃ الزہرا کے لیے کہے یا امام موسی کاظم نے معصومہ کم کے لیے کہے؟ اور اس سے امر کیا ظاہر ہوا؟ واقعہ تو ختم ہو گیا، داد آپ نے دے دی، امر یہ ظاہر ہوا 5 سال کا سن ہے، لیکن مثل زینب کبریٰ ہے، چونکہ وہ بھی عالمہ غیر معلمہ ہے، یہ بھی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تو بی بی کی عظمت پر، شان پر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے۔